ذکر انبیاء کرام کئی خطبات جمعۃ المبارک تو ترتیب وار سن رہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی کی سماعت فرما چکے. آج دو انبیاء کرام کا ذکر برکت و بہتری، خیر و خوبی اور دین اور ایمان کی سلامتی کی نیت سے سنیا اور سنایا جائے گا. ایک اور نبی جو صبر و وفا کے اعتبار نال تاجداری اور سرداری کی حیثیت نال مشہور اور متعارف نے، حضرت ایوب علیہ السلام. اللہ کریم نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فرمایا ایوب کا ذکر کرو جس وقت ایوب نے اپنے رب نے پکاریا، اے میرے رب مینوں تکلیف پہنچیے اور تو سب تو بہترین رحم فرمانے والے. فاستجبنا له، اساں حضرت ایوب کی فریاد قبول کی تھی. فکشفنا ما به من ضر، اور جو تکلیف ہے سی اساں دور کر دیتی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور جو اہل و عیال بال بچے مال مویشی پہلے ختم ہو چکے سن، اساں سارا کچھ دوبارہ بلکہ او دی مثل نال اور بھی عطا فرما دیتا. اپنی طرف رحمت کرتے ہوئے وذکریٰ للعابدین. اللہ فرماتا ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر عبادت گزاراں واسطے بہت بڑی نصیحت ہے. ایک حدیث پاک تفسیر در المنصور اور امہات الکتب وچ موجود ہے. قیامت کا دن آئے گا یوتا بثلاثۃ، الغنی والمریض والعبد المملوک. تینوں بندیاں نوں واری واری اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا. ایک امیر ترین آدمی، غنی دولت والا، ایک بیمار آدمی، دنیا تے جدی اکثر زندگی بیماری چ گزری، والعبد المملوک، اور تیسرا وہ بندہ جدی زیادہ تر زندگی غلامیاں وچ وکدیاں وکاندیاں گزری. فیقال للغنی ما مانعک من عبادتی. اللہ کریم غنی میں فرمائے گا دولت مند شخص نے جو دنیا کی دولت مند سی، اللہ فرمائے گا ما مانعک من عبادتی. وہ صاحب دولت و غنا، صحبت ثروت، تیری دنیا تے کیڑی شے نے میری عبادت نہیں کرن دیتی؟ بول، تینوں کن روکیا سی میری بندگی تو؟ فیقول یا رب اکثرت علی من المال فتخیت. اے اللہ تو مینوں مال اتنا زیادہ دے چھڈیا سی کہ مال دے سنبھالن چ
اتنا وقت لگیا ہے کہ تیری بندگی واسطے وقت نہیں بچیا. حضور نے جو فرمایا ہے الفاظ گناہ رہے ہیں. اللہ کی مغلی نے فرمایا تھا ماں مانا کا میں نے عبادت کی میری بندگی تو تینوں کیوں روکیا سی؟ جواب دے. فیقول یا رب اکثر علیہ من المال فتغیت. اللہ تو میں نے مال اتنا زیادہ دے چھڈیا سی اس مال دی وجہ تو میں سرکش ہو گیا کہ مال سنبھال دیا اتنا وقت لگیا کہ عبادت لی وقت بچے نہیں. اللہ فرمائے گا ٹھہر. ویوتا بسلیمان علیہ السلام. ہوں اللہ کریم وہ سامنے تو سلیمان علیہ السلام نے بلائے گا. فی ملک ہی سلیمان علیہ السلام جدو آؤ گے نا تو کلے نہیں آؤ گے. دنیا تے جنی انہوں کی حکومت اور مال اور ملکیت سی نا قیامت میں یہ سارا کچھ نہ جا کے اللہ کریم سے بندر فرمائے گا انت کنت اشد شغلا من هذا. ترجمہ سننے تو پہلے کہہ دو سبحان اللہ. جی میں کہنا چاہیے ہوں آخو سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا تو کہنے مینوں مال سنبھالنے اتنا وقت لگیا کہ بندگی لی وقت نہیں نکلیا. اللہ سلیمان والے اشارہ کر کے فرمائے گا تیرے کو لینا میں بہتا مال سے. اب ایک سلیمان مال سمیت حاضر ہے. تیرے کو سلیمان تو زیادہ دولت سی؟ قال اللہ تو کہا نہیں بل ہاضا بلکہ یہ زیادہ دولت مند. یہ گل انج یاد رکھنی ہے کہ رب رسول دے فضل نہ لگے سنانی آخو انشاءاللہ. اللہ کریم فرمائے گا ان ہاضا لم یمنعہ ذالک ان ابدا. تو تے کہنے مینوں مال کی کثرت نے عبادت نہیں کرن دیتی کہ تیرے نو کروڑوں گنا ود کے مال سلیمان کو لے. سلیمان کو مال کی کثرت نے سلیمان نے تو نہیں روکیا میری عبادت. حضور فرماتے نے اللہ کتنے بندے بلائے گا؟ تین بندیاں بلا کے تین بندیاں تے حجت قائم کرے گا دلیل قائم کرے گا. اللہ فرمایا گیا سو جی مال کی کثرت بندے نے عبادت روک دی تو پھر سلیمان نے بھی روک دی. جی مال کی کثرت واقعی عبادت کی راہ رکاوٹ بن سکتی ہے تو سلیمان کی راہ کی رکاوٹ بنے. سلیمان نے تو میری عبادت کی چڑھائی کے دانے کی کمی نہیں ہونے دی تھی. اتنا بڑا حکمران جدی حکمرانی زمین تے ہوا تے فضا تے انسانات جنات حشرات الارض تے پرندیاں تے چرندیاں تے درندیاں تے اتنا بڑا حکمران اتنی بڑی حکمرانی اتنی بڑی دولت تو یہ سلیمان اتنی بڑی دولت نے میری بندگی تو نہیں روکیا. تو سلیمان جنی دولت نہیں سی تیرے کو. یہ مطلب ہے تم اپنے عذر پیش کرنے میں جھوٹا جھوٹ بولنے کہ میں اس واسطے عبادت نہیں کی میرے کو مال کی کثرت سی. اویل تیرے سامنے میرا پیارا حاضر ہی اپنی مال سمیت حاضر ہی. مال اس واسطے لیا تو ویخ لے اپنی اکھی وہ سر چک جائے گا اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے گا کہ واقعی میں غلط بیان کی تھی. اللہ کریم کے پیارے محبوب فرماندے نے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم فرماندے نے پھر یوتا بالمریض ایک بیمار میں بلایا جائے گا. کنو فیقول ما مانا کا میں عبادت ہی. اور دنیا کے زیادہ تر بیمار رہنے والے تینوں میری بندگی تو کس شاہ نے روکیا میری عبادت تو کس شاہ نے منع کیتا. کہے گا شغل تو اللہ جاسا دی
اللہ میرا جسم زیادہ تر تکلیفاں چ رہا ہے نا تو میں جسم کی تکلیف تے تیمارداری چ لگا رہا نہیں وقت ملیا میرے کو یوتا بے ایوب علیہ السلام اللہ کریم فرماتا فرشتے میرے صابر و شاکر و پیارے بندے ایوب علیہ السلام نے بلایا جائے حضور فرماتا نے حضرت ایوب علیہ السلام ان جاؤ گے فی در رہی دنیا تے جڑی تکلیف موجود سی نا آپ کے جسم تے ساری تکلیف سمیت آؤ گے او جدوں تکلیف عروج تے ہی نا سر تو پیرا تک آپ کے جسم دا گوشت گل سڑ گیا سی صرف ہڈیاں تے پٹھے رہ گئے سن خالی ہڈیاں تے پٹھے جسم دے اور کوئی شے نہیں سی ایک اکھاں کی چمک باقی ہے تو زبان کی حرکت باقی ہے باقی کل ہن جسم جڑا ہے ابتلا و ہماش وچ اللہ کریم فرمائے گا کنتا انت کنتا شد جرا من ھذا تو کہنا میں نے بیماری نے دنیا تے عبادت روکی ہے تیری بیماری ایوب کی زیادہ سے تیری بیماری ایوب تو زیادہ تھی تو دس بیماری تیری زیادہ سی کہ اس مریض کی بیماری زیادہ سی حضور فرمانے میں بندہ اقرار کرے گا بل ھذا اے اللہ اس شخص کی بیماری زیادہ سی یہ مقابلے میں تو کچھ بھی بیمار نہیں سا اللہ کریم فرمائے گا پھر سن لے ان ھذا لم یمنع ذلک عن ابدا انہی تکلیفوں کے باوجود ایس بندے نے تو بیماری نے میری عبادت نہیں روکیا ایس بندے نے بیماری نے میری عبادت نہیں روک سکی کہ نہیں روک لیا ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ فرما دیں ثم یؤتی بالعبد المملوک پھر ایک ایسا بندہ بلایا جائے گا جو دنیا تے غلام سی کسی دا نوکر زر خرید غلام کسی دی ملکیت وچ اللہ کریم بلا کے فرمائے گا ما مانا کا من عبادتی بندے تینوں میری عبادت تو کنے منع کیتا سی فیقول انت جعلت لی اربابا یملکونی اے اللہ تو میرے تے کئی مالک ٹھہرائے سن بنائے سن وہ میرے مالک سن میں نے خریدیا سی جڑا کام نہ کھانا سی میں وہ کرنا سی میں مملوک ہونے کی وجہ تو تیری عبادت نہیں کر سکیا حکم ہوئے گا فرشتیو اے سامنے کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پیش کیا جائے مدینے کے تاجدار فرماندے نے اس ویلے یوسف علیہ السلام کس حال میں ہون گے جس حال میں خوہ سٹیا سی نا براہما نے تو خوہ کٹ کے جدو ہاتھوں ہاتھ کڑیاں پیروں کی بیڑیاں پا کے ویچیا سی نا اس حالت میں یوسف علیہ السلام آن گے ہاتھوں ہاتھ کڑیاں بھی لگی ہیں پیروں کی بیڑیاں بھی نہیں اللہ کریم فرمائے گا انت قلت اشد عبودیۃ من ھذا اللہ کریم فرمائے گا بندے تیرا مملوک ہونا ڈاڈا سی یا اس بندے کا مملوک ہونا زیادہ سخت وہ بندہ قرار کرے گا بل ھذا اللہ تیرے قریب نبی یوسف کی غلامی میرے میں زیادہ اوکھی زندگی سی اللہ کریم فرمائے گا ان ھذا لم یمنع العبودیہ عن ابدا اس مملوک نے تو غلامی نے میری عبادت نہیں منع کیتا
تو کیوں ادھر پیش کرنا کہ تینوں غلامی نے میری بات نہیں کرے گی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے تبلیغ دا حق جو حضور نے ادا فرمایا ہے. یہ ہے بندیاں وفاداری اور فرما برداری کے طریقے سکھانے کا اعلیٰ ترین انداز تکلم جو حضور نے اختیار فرمایا ہے. جن کامل وفاداراں دی مثال اللہ حشر دے دن پیش کرے گا حضور نے دنیا میں دس دیتا تاکہ میرے غلاموں کو بر وقت چیز آ جائے کہ اتنی بڑی تکلیف میں رہنے والا بیمار، اتنی بڑی دولت والا بادشاہ نبی، اتنی بڑی عبودیت وچ ہنیریاں کھواں دیاں کالیاں راتاں تے جیلاں دے او زمانے قیداں دے او دور انہاں دے حوالے دے کہ اللہ فرمائے گا جو انہاں بندیاں نو قید میری عبادت تو نہیں روک سکی، کالے کھوہ دی میری رات میری ذکر تو نہیں روک سکی، جو انہاں نو شدید بیماری میرا ذکر تو نہیں روک سکی، تو کی لے جانا مینوں بیماری میں یا دولت میں یا مینوں اس حالت میں تیرے ذکر تو روکے. لاکھوں سلام مسیا پر جتنے دل کی آواز ہے اپنے نبی کریم کے درود سلام پیش کرا وہ بولے باقی چپ کر دو. لاکھوں سلام مسیا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس رحمت عالم نے ہنسا کیا کیا نہ دیا زمانے کو دستور دیا منشور دیا دستور دیا منصور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. حضور نے دسیا کہ اے تینوں راہ دیتی ہے اتنے چل، اے تینوں موڑ دیتا ہے اتوں مڑ جا، اے موڑے اتوں مڑنا اتوں اے راہ وے اتنے ترنا. کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. اللہ کریم نے فرمایا ایوب علیہ السلام فرشتے عرض کیتا رب العالمین تیرے بندے دی بندگی بڑی معتبر ہے، بڑی مشہور ہے، چرچے نے افلاک تھے. فرشتوں نے کیا اس واسطے چرچے نے نہ کہ انہیں دکھ کوئی نہیں، خوشحال بیوی بچے نے 3000 فدان بیلاں دی جوڑی نو کہندے ٹگیاں دی جوگ نو 3000 جوڑیاں بیلاں دیاں، ہزاراں اونٹاں دے اجڑ، گاواں بکریاں 14000 بکریاں، انہی مال ہے، اولاد ہے، خوشحالی ہے، انی دولت والا بندہ ہے، اس واسطے آسانی نہ تیرا ذکر کردا ہے. تو فرمایا فرشتو کی خیال ہے جی مال نہ ہوئے تو پھر میری عبادت نہ کرے گا. خدا اسی ویکھنا چاہنے ہاں کہ جی مال نہ ہوئے تو پھر بندہ میری عبادت کیوں کرے گا. دوسری روایت حضرت امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر در منصور کے نقل کی تھی کہ ابلیس نے چیلنج کیتا اے اللہ تیری عبادت کرتا ہے مینوں دے نہ اجازت، مینوں دے مال تے مسلط کر، یہ اولاد تے مسلط کر، میں دے مال تے اولاد نو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، پھر دیکھاں گا تیری بجائے میری عبادت کرتا کہ نہیں کرتا. فرمایا ابلیس جا تینوں مسلط کیتا، جا اختیار دیتا، جا
جا چلا جا میرے بندے ایوب کو اختیار دیتا جو کرنے کر لے. حضرت ایوب علیہ السلام میدان میں رب العالمین کی بندگی چ مصروف نے. ابلیس اللہ کریم کو اختیار لے کے آ گیا. بکریاں ویجڑ چلتے نے پے. ابلیس نے اگ لا کے ساڑ دیتے سارے. تو انسانی شکل میں چرواہے کی شکل میں آ گیا. کہنے لگا وہ عبادت گزارا ادھر سجدے کے سجدے دین دیا سامنے دھواں اٹھتا دیکھا ہی تو میں ویکھنا تیرے سارے دے سارے اجڑ سڑ کے سوا ہو گئے. سارے بکریاں کے اجڑ سڑ گئے. ہر زبان تے کوئی شکوا نہ آیا. تو میں پھر مینوں کی پرواہ جنہیں دتا سی وہ لے گیا. جنہیں دتا ہے وہ پہلی نہیں ہوتا سی پھر بھی ہوتا ہے. لے گیا پھر بھی ہوتا ہے. میرا کی کیا مینوں کی آسانی ہو گئی. انہیں کیا جی انہیں کہا جی بکریاں مر فکر جاتی سی دھیان وہ بھی ہوں رب کی یاد میں رہے گا. ابلیس دے دل تے سٹ وجی. میں سمجھدا سٹ روئے گا ترلے لے گا پریشان ہوئے گا. پھر اگلے دن آپ عبادت میں مصروف نے. ابلیس آیا جتھے گائیاں چردیاں سن پہ اگ لا کے ساڑ دیتا سب نے. وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ویخ کے لیے گائیاں سڑ گئی. تو فرمایا مینوں کی پرواہ جدا مان دی انہیں آپ نہیں لیا نا. میرا اونا توجہ دی ادھر سی وہ بھی رب کی یاد میں گئے گی. اگلے دن اونٹ جلا دیتے. پھر جڑے آپ کے کھیت سن کھلیان فصلیں ساڑ دیتی. بچے آپ کے پردے سن پے. 4 بیٹے 3 بیٹیاں وہ مکان کی چھت بچیاں نے گرا دیتی. اندر سارے بچے تیرے چھت تھلے آ کے مر گئے نے. فرمایا جنہیں دیتے سے وہی لے گئے نا. کسی غیر جگہ تو نہیں گئے. جنہیں بھیجا سی انہیں ملایا. آپ نے پھر کیا یا رب خدایا میں تیرا شکر ادا کرنا کہ اگے دن چڑھتا سی کہ میری فکر میں مال مویشی نہیں ہوتے سن. رات آتی ہی تو فکر میں بچیاں کی عبادت نہیں ہوتی سی. ہوں میرا دن بھی سارا تیری یاد واسطے فارغ تو میری رات بھی ساری تیری یاد واسطے فارغ. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے سے. تیرے ذکر سے تیرے فکر سے بولو تیرے ذکر سے تیرے فکر سے جنوں اللہ کی یاد جنوں نصیب نہیں مانگنا. بولو تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے مال مویشی بیوی بچے ہر شے ختم ہو گئی. آپ اللہ کی یاد جڑی اگے کرتے سن وہ زیادہ کرنا. ابلیس رب العالمین دی بارگاہ چیخیا. فرمایا وہ دشمنا ہوں کیوں چیخنے. خدایا تو مینوں وہ مال تے تسلط دتا سی نا تو ہوں مینوں وہ جسم تے تسلط دے. مال تباہ ہونے تو بعد تو میرے وقت متوجہ نہیں ہوا کہ جب جسم بیماریاں تکلیفاں چاہے گا نا تو پھر ویکھنا تینوں بھولتا کہ نہیں بھولتا. فرمایا کر کے ویکھ لیا تیری بھولنے نہیں. ایوب میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے. جا تسلط دیتا وہ جسم سے جنہیں آنکھیں گا جسم میں سر ہو جائے گا. جا انہیں آ کے چھویا اب جسم سر کی چوٹی تو لے کے پیروں کے ناخن سارا جسم پھٹ گیا.
گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آبلے بن گئے، پھر سیاں پھوڑے بن گئے، اتنی تکلیف جسم، 2 4 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے گزرے، سب سنگی ساتھی چھوڑ گئے۔ کون تکلیفاں یاریاں توڑنے باندھا ہے؟ میاں صاحب فرماندے نے ایسا خوشیاں موجاں دری، ایسا خوشیاں موجاں دری، کہ ہر کوئی ساتھ نبھادا، پر سنگی جو تنگی ویلے بنے پنجابی دکھاں دا، سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک بیوی جڑی یوسف علیہ السلام دی پوتری ہے، یوسف علیہ السلام دی وفاداراں دا خون ہے، ان کے جناب میں نہیں ساتھ چھوڑا گی۔ ویندیاں ویندیاں جسم تے ہو جیاں تکلیف آ گئی۔ اے جڑا بعض شیراں تے یا بعض شاعر یا بعض کتاباں کے جسم تے کیڑے پی گئے، یہ وضاحت سن لو۔ جسم دے اندر اندر کیڑے نہیں پے، اس زخماں نو کھان واسطے، زخماں والے جسم دا گوشت کھان لی باہروں کیڑے چڑھائے، جسم دے وچ کیڑے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اتوں تک بھی پڑھیا ہے کہ باہروں جڑے کیڑے چڑھ گئے نا جسم کا گوشت نوچن لی، ایک کیڑا ڈگ پیا ہے، آپ نے انہوں پھڑ کے پھر اتنے رکھا ہے، فرمایا جب میرے جسم کی رب نے اتنی رزق دے اندر تد کھانا کیوں نہیں؟ کسی پوچھا یا نبی اللہ یہ تکلیفاں کہ پھر بھی خوش ہو؟ میاں صاحب دے کول کی جواب دیتا ہوئے گا، وہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، اساں نہ تو سکھوارے، دکھ قبول محمد دشا راضی رہے پیارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، اے مقام مرزاد آئی تے اے بڑا اوکھائی، اے بڑا اوکھائی۔ میرے امام علی مقام بھی میدان کربلا یہ تے قائم رہ کے بخایا، جڑے قابل تے کامل با اعتماد بندے نے اللہ کریم دے، انہاں تجربے نال عمل اور زندگی نال اظہار کر دیتا ہے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، اساں انہاں تو سکھوارے، دکھ قبول محمد بادشاہ راضی رہے پیارے۔ تکلیفاں امتحانوں پہنچ گئیاں، حتیٰ کہ وہ بستی والوں نے چند نوکراں مزدوراں نے پیسے دے کے کیا، ایک بیمار دے جسم دے جڑے آبلے نے نا پھنسی پھوڑے خراب ہو گئے تے بدبو ہو گئی، چک کے تے باہر روڑی تے رکھیا ہو، اوتھے رکھے اوتھے 3 دن تے بیوی آپ دی اوتھے بھی خدمت واسطے پہنچ گئی، اوتھے کچھ دن گزارے تے بستی والے نے پتہ نہیں کہ اتھوں چک کے دوسرے بن چھوڑے، کئی بستیاں چاپ انہیں اس حال میں فرایا گیا، جڑی گھر میں تھوڑی بہتی کوئی ذریعہ کھان پین کا ہے جب وہ بھی ختم ہو گیا، بیوی عرض کر دی یا نبی اللہ میں صابر تے کریم نبی کی پوتری ہوں، میں وفا نہیں چھوڑا گی۔ بیوی لوگوں نے یہ نہیں دسیا کہ میں ایوب دی بیوی ہوں،
گھراں چ لوکاں دے کام کر کے محنت مشقت کر کے جڑے تھوڑے بہتے پیسے ملتے ہیں وہ کھان والی کوئی شے لیا کے آپ کھلاندی آپ دی خدمت کر دی. جدو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس ایوب دی بیوی ہے جڑا انیاں بیماریاں والا ہے انہاں اپنے گھراں چ داخلہ بند کر بی ساڈے گھر نہ آئی کہ یوسف ایوب دی بیماری کے جراثیم تیرے ذریعے سارے گھر میں نہ آ جائیں. صبر صبر ہوں پر پھر بھی انتہا بھی تو ہوتی ہے. آپ دی بیوی یہ سوچ کے رون لگی خدایا میں تیرے نبی دی خدمت واسطے کھانا کیوں لے کے جاؤں کوئی چیز کو نہیں لوگوں نے گھر داخلہ بند کر دیتا. بندے تو میں کی قدر جانی ہے رب العالمین دی دوستی تو دی وفاداری دی. انہی تکلیفاں دے باوجود پھر اللہ دا دوست دی دوستی تو قائم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دوستی نے آفرین و خراج تحسین پیش کرنے والے آخو سبحان اللہ. یہ معمولی مقام نہیں. آپ دی بیوی بوے کھڑکھڑا کے گھر پوچھ دیے کوئی نوکرانی چاہیے کوئی کام کاج کرن لئی. ایک امیر زادی کہن لگی ایوب دی بیوی نو ہور تے کوئی شے میں دین لئی تیار نہیں تیرے والاں دیاں میڈیاں مینوں بڑیاں پیاریاں لگدیاں ایک وال دی میڈی کٹ دے وہ مینوں دے تو بدلے تینوں کھانا دینی. آپ رو پئیاں کیا اے نہیں منظور. پھر باہر نکل کے سوچیا چل اللہ دے نبی دی خدمت واسطے ہی ہے نا میں کٹ کے دے دینی ہے سر تے میں کج کے رکھنا ہے. والاں دی میڈی کٹ کے دے دیتی کھانا لے کے آئیاں اس مریض کے سامنے رکھیا. آپ فرماندے نے اپنی بیوی نے کھانا اٹھا لے یہ میں نہیں کھانا. یا نبی اللہ کی غلطی ہو گئی. فرمایا کھانا کتوں آیا ہے. حضرت میں روز لے کے آنی آگے نہیں پوچھتے آگے کیوں پوچھتے. فرمایا میرا دل کہہ کہ آج مناسب نہیں کھانا. وجہ دس. بیوی نے اپنا سر کھول کے دکھا دیتا سر دے وال کٹ کے دے آئیاں تے تاں کھانا ملے. ہوں پھر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم دی بارگاہ اجے تک دعا نہیں سی کیتی کہ یا اللہ بیماری دور کر دے. اجے تک دعا نہیں سی کیتی. اج بیوی کی حالت لے کے کہ کتوں تک معاملہ پہنچ گیا. رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے ہوں نہ بولے رب اذ نادى ربہ اپنے رب نو ندا دیتی انی مسنی الضر اے میرے رب میری تکلیف اتوں تک پہنچ گئی. وانت ارحم الراحمین اے اللہ تو سب تو بہترین رحم فرمانے والا. مفسرین کرام فرماندے نے کہ اس دوران آپ نے دعا نہیں کی تھی. حضور فرماندے نے 18 سال کا دورانی ہے آپ کی تکلیف کا. حدیث پاک
کی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید خلفائے حق اہل سنت و جماعت. رب العالمین خدایا میری تکلیف اتوں تک پہنچ گئی ہے. وانت ارحم الراحمین تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. رحم فرما دے. دوسری روایت معتبر کتب وچ ایک وچ کہ آپ دے دونوں بھرا سن, ایک وچ ذکر ہے دونوں شاگرد سن. ممکن ہے وہ بھرا بھی ہون تے شاگرد بھی ہون. دونوں آپ دے کول آئے نے. ایک کہندا اگاں ہو, دوسرا آندا زخماں دی بدبو نہیں اگے ہون دیندی. ایک بولیا کہن لگا لگدا ہے ایوب دے وچ کوئی خوبی نہیں, لگتا کہ یہ جہاں گناہ دے کول ہو گیا ہے کہ 18 سالاں چ نجات نہیں ملی. وہ لفظ سنے عرض کیتا خدایا تیری ذات گواہ ہے کہ مینوں 18 سالاں چ انہاں بیماری نے تکلیف نہیں دیتی جنہ اس گل نے تکلیف دیتی. تیری خاطر تکلیفاں تے چلنی پے کہ مولا تاں نہیں اتنا گواہ کیڑی میں نافرمانی کی تیری. خدایا تو گواہ ہے میرے اللہ, بیماری تو پہلے جڑے میرے خوشحالی دے دن سن خدایا تیرے علم میں کہ میں کدی رج کے کھانا نہیں سی کھادا. جی نہیں پتا چل جائے میری فلاں جگہ تے بندہ بھوکا ہے تو جب تک وہ نہیں سا کھلانا خود نہیں سا کھانا. میرے اللہ جی میں سچ بولنا کہ ارسطو دی تصدیق کر, ان تصدیق کر کے میرے دونوں برا اپنی کنا نہ سن لیں. عرش عظیم دی آواز آئی کہ یہ سچ بول رہے پیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان انبیاء کرام. دونوں بھائیاں کنا نہ سن لیا. عرش دی تصدیق زمین کے بعد آ آپ پھر بولے خدا تیری ذات گواہ ہے کہ میرے کو کپڑے ہوں سن جدو امیر سا دولت والا سا مینو پتا چل جاتا ہی نا فلان جگہ تے بندہ بے لباس ہے, انہوں لباس پہنا تو پہلے ہم لباس نہیں سا پہنتا. اے اللہ جی میں سچ بولنا کہ عرش دے مالک عرش دی تصدیق دی آواز دنیا تک پہنچا دے. عرش عظیم کی آواز ہے عظیم سچ بول رہے پیا. جدو ویکھیا آپ نے کہ موقع ہے کہ ہر گل دی تصدیق ہو رہی ہے, ہوں اب سجدے چ پی گئے. سجدے چ پی کے عرض کیتا رب العالمین تیری عظمت دی قسم میں سارے اونی دیر تک نہیں چکنا جب تک میری ساری تکلیفاں نہیں دور فرما دے. آواز آئی پیارے اور کچھ بے رجلک ھذا مغتسل بارد وفرا. پیارے سر چکو اب ویکھو اے چشمہ جے, اے چشمہ جے پانی دا, اے غسل کرنے واسطے جی. پیارے غسل تے کرو. آپ نے اس چشمے چ ٹبی لگائی ساری تکلیفاں ختم. آپ اٹھ کے خوشی نال ترے 40 قدم ترے تے فرمایا بشارا اے پانی پینے والا چشمہ جی, یہ پانی تو پیو. آپ نے پانی پیتا تے اندر کے سارے جو فرحان کی سبوت پریشانی لگی. اینج دیکھیا تے اللہ نے جنت میں جو اصولی پوشاک لباس بھیج دیتا. آپ وہ پہن کے اسے چشمے کے قریب بیٹھ گئے. بیوی آئی ویکھیا کہ وہ بیمار شور نظر نہیں آیا. ادھر ادھر ڈھونڈن لگی. آپ نے خود بلایا لگ فرمایا محترمہ کنو لب دیو. انہیں کیا اتنے تکلیفات ازمائشاں وچ مبتلا اللہ دا پیارا نبی سی, میرا شوہر سی, وہ بیمار پرسی واسطے تے وہ کھانا لے کے آئی ہوں. آپ دی بیوی نے بھی کیا نیک سیرت, میرا شوہر بیماریوں تو پہلے تیرے ورگا سی,
شکل تیرے نہ ملتی سی. آپ نے فرمایا پر اکھاں کھول کے ویکھنا میں ایوب ہاں. اکھاں کھول کے ویکھنا ایوب ہاں. رب العالمین دا نظام ہے کہ دشواری زیادہ منزل سے ایسا نکلو غمگین نہ ہو. دشواری زیادہ منزل سے ایسا نکلو غمگین نہ ہو. کیوں کہ شب کی تاریکی سے ظاہر صبح کا ستارہ ہوتا ہے. صبح دا ستارہ ویکھن لی ہنیریاں چ گزرنا پیندا ہے, تاریکیاں چ گزرنا پیندا ہے, پھر جا کے تارا نظر آوندا ہے. رب العالمین فرماندا ہے دوسرے نبی دا ذکر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماندا ہے مچھلی والا, اللہ فرماندا ہے مچھلی والا. کون؟ مچھلی والا. مچھلی والا جدوں غصے نہ بھریا شہر چھڈ کے تر پیا. مچھلی والا جدوں غضب ناک ہو کے شہر چھڈ کے تر پیا. یہ سمجھ کے کہ اسی اودے اس فیصلے تے ناراض نہیں ہوواں گے, یہ سمجھ کے تر پیا. یہ سمجھ کے تر پیا. اگے جڑے الفاظ نے دوسری صورت وچ اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یونس رسولاں وچوں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. جدوں بھری ہوئی کشتی ول دوڑیا, بھری ہوئی کشتی ول. دو بیٹے سن, بیوی نو نال لیا, بیٹیاں نو نال لیا. بھری ہوئی کشتی جڑی ہے نا وہ کنارے تے روانہ ہو گئی سی. ایک بیٹے نو موڈے تے چکیا, بیوی دا ہاتھ پھڑیا, سوچیا بھی انہوں کشتی تے بٹھا کے دوسرے بیٹے نو لے جاؤں گا. یہ لے کے ترے تو پانی لنگ کے جانا سی کشتی تک. تیز چھال لائی, بیوی دا ہاتھ بھی اتوں چھٹ گیا تے بیٹا بھی ڈگ کے رڑ گیا. وہ بیٹے نو لین گئے تے انہوں بھیڑیا لکما اپنی قوم نے تبلیغ کی تھی, بڑا سمجھایا, رب دی بندگی تے بڑا ابھاریا, انہوں نے تکذیب کی تھی, جھٹلایا, نہ آکھے لگے. آپ نے پریشان ہو کے عرض کیتا خدایا انہاں تے قہر نازل کر, کوئی نہیں من دے. فرمایا انہاں نوں دس دیو عذاب آن والا ہے. آپ نے دس دیتا قوم نے کسی نہیں نہ من دے کہ عذاب آن والا ہے. دیکھو گے انہاں تین دنوں چ عذاب شروع ہو جائے گا, کل تو دے اثار شروع ہو جائیں گے. آپ جدو نکلے نا تو یہ بھی قرآن پاک نے فرمایا کہ ہور قوماں چ کوئی قوم ایسی نہیں سوائے یونس دی قوم تو کہ جن نے عذاب ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہوئے تو رب نے قبول کر لیا ہوئے, صرف یونس دی قوم ہے, ہور کسی قوم نے قبول کیا. یہ تفسیر کی طرح غور کریو. قرآن فرماتا ہے ہور کوئی قوم نہیں جن نے عذاب ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہوئے تو رب نے قبول کر لیا ہوئے. فرمایا یونس دی قوم نے قبول کر لیا. پر کیتا کیویں؟ جدو آپ نکل گئے قوم رات نو کٹھی ہو کے سیانے بندے مل کے بیٹھے, کہنے لگی اللہ دی قسم ہوں تک جنی زندگی گزری ہے یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولیا. کہنے لگے برا کیتا جی اپنے نبی نو ناراض کیتا, رس کے نکل گئے نے. چلو لبو جہاں کے
اللہ دے نبی نو لبن تر پے، کہنے کہ جو ہی لبن گے اسی انہوں کے ہاتھ رکھ کے انہوں کا کلمہ پڑھ لیں گے، بیعت کر لیں گے، اسی نافرمانی کوئی نہیں کرنی۔ رات پی گئی نا، کہ لگے پتہ کرو جی تے اج رات یونس اپنے گھر وچ ہوئے تے پھر تے خیر عذاب نہیں ہونا، تے جو گھروں نکل گئے نے تے پھر تہاڈی خیر کو نہیں، پھر عذاب آ جانا۔ آپ دے گھروں پتہ کیتا تے گھر کوئی چیز نہیں، ہوں قوم پریشان ہو گئی، سچے دلوں رب دی بارگاہ توبہ استغفار کر لگے۔ گاواں، بکریاں، اونٹاں، اونٹنیاں سب مادہ جانوراں دے بچے انہاں کو جدا کر دیتے کہ بکری اپنے بچے کے ہجر چ تڑپے، گائیں اپنے بچڑے کے ہجر چ تڑپے، اونٹنی اپنے بچے کی جدائی چ روئے، کیونکہ جب کوئی روئے تو رحمت بھی ترس ہوگا۔ انہوں نے انتظام کیتا کہ جانوراں چھپایا کے بچے جدا کر دیتے کہ سب لوگ تڑپن، جانور تڑپن، رب نے ترس آئے تو سچے دلوں میں کچھ کر دینے پے، سچے دلوں کر دینے پے۔ ادھر جدو صبح عذاب دی نشانیاں آ گئی، آپ نے فرمایا کہ قوم نو کالے رنگ دا بدل آئے گا، دھوئیں پھیلن گے کہ بعد میں تو خدا دا قہر بن کے برسے گا تھوڑے۔ اس نہیں ہویا، بدل آئے، دھوئیں پھیل گئے۔ ہن قوم سچے دلوں تڑپ دی، آہو زاریاں کر دی، استغفار مولا ایک واری ملا دے اپنے نبی، جہی نظر پے گی تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لا گے، نہیں مخالفت کریں گے۔ قوم سچے دلوں کہندی سی بھی رب نے عذاب سچی مچی ٹال دیتا ہے، رب نے عذاب جدو یونس علیہ السلام نے پتا چلے عذاب چل گیا، آپ نے ہور پریشانی خدایا ہوں مینوں جھٹلان لگے، میرے منہ ہی انہوں نے خوایا ہی کہ عذاب آنے والا ہے، میں کہہ چکی عذاب آنے والا ہے، عذاب دے گیا چل، میری عزت کتنے رہی؟ لیکن رب العالمین دے فرمان دا مطلب یہ پیار ہے، ساری اجازت تو بغیر نہیں سی نکلنا چاہیے، ساری اجازت تو بغیر بستی نہیں سی چھوڑنی چاہیے۔ ہوں آپ کشتی تے بہ کے جا رہے ہیں، جدوں کشتی وچکار پانی دے گئی، کشتی رک گئی۔ کشتی دا ملا اللہ دا ولی سی اس زمانے دے نیک بندہ سی، آندا بھائی مینوں لگتا کوئی غلام اپنے آقا دا بوہا چھڈ کے دوڑے ہے، وہ کشتی چ بیٹھا ہے، جب تک وہ کشتی چ نکلے گا نہ انہوں چک کے باہر نہیں سٹا گے، کشتی ہے کہ غلام کی کو نہیں قبر کرنا۔ یونس علیہ السلام نے ہاتھ چکیا کشتی چ بیٹھیاں، بھائی وہ غلام میں ہاں، لوگ کہتے ہیں تیرے چہرے پہ دور دیاں لاپاں، تو نہیں نافرمان ہو سکتا۔ فرمایا تھی جو ویخ دیو بھی سچ ویخ دیو، جو میں کہنا نہیں سچ کہنا، میں پکوڑا، میں اپنے مولا بھی چھڈ کے آیا، اپنے آقا لبوا چھڈ کے آیا، میری چک کے سڑ دیا۔ کم کہنے لگی تو آنکھیں بھی کسی نہیں من گئی، کشتی والے کہنے لگے تو نافرمان نہیں ہو سکتا، ایڈا سونا چہرہ نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جڑے نبی بھیجے نا، جس دور سے بھیجے نے، اس دور کے سارے بندیاں تو سونا سونا جمالت فرما کے بھیجے۔ حضور فرماتے ہیں ماں باس اللہ نبی، اللہ نے جن نبی بھیجے نے سونے چہرے سے سونی آواز والے بھیجے۔ کان صاحبکم احسنہم واحسن صوتا، ہمارا صحابہ تو آڈا نبی سارے چہرے کے حسن میں بھی ود دیتے، آواز کے حسن میں بھی ود۔ سیاح بندہ کو کشتی چ بولیا قرآن اندازی کر لو، سب اپنے اپنے نام لکھاؤ گے، نام لکھ کے نا پرچیاں تے قرآن اندازی کی تھی کہ یونس علیہ السلام کا نام نکلیا۔ قوم کہنے لگی جی اجے بھی نہیں سننا، دوسری بار قرآن اندازی کر لو، پھر آپ کا نام۔ قوم کہنے لگی ایڈے موجود بندے نے سر دیا سن شرم آؤں، ہمارا تیسری بار قرآن اندازی کر لو۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی تھی سر یقین آ گیا یہ فرماتے نے تھی نہیں نہ سٹتے، میں آپ چھال مارن لگا جی، پانی کی چھلانگ لگا دی تھی۔
رب العالمین فرمائندہ جب چھلانگ لگا دیتی پانی چ اذا بقا الى الفلك المشحون جدو بھری ہوئی کشتی وال دوڑے فساہم انہیں قرآن دازی کی تھی فکان من المدحضین قرآن آپ دے نام نکلیا تے پھینک دیتے گئے چھلانگ لگا دیتی فلتقمہ الحوت وہو ملیم مچھلی نے منہ کھولیا آپ مچھلی دے پیڑ چلے گئے قدرت نے فرمایا مچھلی یہ تیری غذا نہیں مہمان غذا نہیں مہمان نہ جو گوشت میں نقصان پہنچے نہ ہڈی ٹوٹے مہمان ایک روایت میں جڑی مچھلی نے آپ نگلیا وہ تو وڈی مچھلی نے حکم دیتا تو ہن سنے یونس مچھلی نے نگلنا ہے تاکہ حفاظت محفوظ ہو جائے حفاظت اور پختہ ہو جائے ہن اس مچھلی نے حکم دیتا کراس ہر سمندر بھی میرے پیارے نے جدو مچھلی سیر کردی ستویں زمین تے پہنچی کتنے ستویں زمین دی تہ تے جدو پہنچی اس تہ تے جڑے سنگرے دے اس تہ تے جڑے پتھر سنگرے دے وہ اللہ دی تسبیح کردے سن پے یونس علیہ السلام نے پتہ چلیا پہلو آپ نے سمجھیا شاید میری موت کا وقت آ گیا پر جدو ہل کے ویکھیا میرا جسم صحیح ہے تے مینوں آواز آندی ہے پئی ستویں زمین دی تہ دے سنگرے دے اللہ دی تسبیح کردے نے پے پھر آپ دے دل وچ خیال آیا فنادا فی الظلمات پھر آپ نے 4 ہنیریاں وچوں آواز دیتی ہنیریاں چوں مفسر فرماندے نے 4 ہنیرے کنے ایک مچھلی دے پیٹ دا دوسرا دوسری مچھلی دا تیسرا سمندر دے پانی دا تے چوتھا رات دا 4 ہنیریاں چوں آواز دیتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آواز دیتی کی تیرے تو سوا معبود کوئی نہیں اپنے سونے رب دی سونی تسبیح سن کے آخو سبحان اللہ تیرے تو سوا معبود کوئی نہیں تو پاک میری غلطی ہے مینوں اجازت تو بغیر نہیں سی دے چھڈنا چاہیے مینوں غصہ کھا کے نہیں سی نکلنا چاہیے تیرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے سی میری غلطی ہے تو پاک ہے کمی میری ہے قصور میرا ہے تو پاک ہے میری غلطی ہے ہوں فرشتیاں سنا میں عرض کرنا فرشتیاں قربت خاص اللہ دی خاص قربت والے فرشتیاں کیا مولا ایک جانی پہچانی آواز پرائے دیش وچوں آندی ہے پئی تسبیح دی ایک جانی پہچانی آواز پرائے دیش وچوں آندی ہے پئی تسبیح دی جانی پہچانی آواز پرائے دیش وچوں آندی ہے پئی اللہ کریم نے فرمایا فرشتیو یہ آواز تسبیح دی سن دیو پہ خدا تیری عظمت دی قسم سننے پہ فرمایا پتہ نہیں کون ہے خدا کون ہے فرمایا میرا پیارا نبی یونس علیہ السلام یا اللہ او یونس جدے عمل روئے زمین کے بسنے والے سارے بندیاں جو سورے طریقے میں چمکتے آتے سن جی ہر دعا قبول کرتا سن وہ یونس فرمایا ہے یونس یا اللہ ہوں اپنے دیش میں نہیں کسی اور دیش سے آواز آتی ہے فرمایا مچھلی کے پیٹ میں اس مچھلی نے کوئی اور مچھلی نے نکل لیا تو سمندر کی 7ویں زمین 7ویں پہ اتنے مچھلی پہنچی ہے تو اتنے سنگریزیاں تسبیح کر دیا سننا تو سنگریزیاں کو تسبیح سن کے اپنے زندہ ہونے کا یقین ہے تو انہیں تسبیح کی ہے
اتنے ایک نکتہ بھی سن لو. جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے. بولو کہ ساڈے آقا دا خادم. اچھا جدے خادم دے خادم، جدے خادم دے خادم ایڈی دوروں تسبیح دی آواز سن لیں. وہ سارے نبیوں کا امام مدینے سے ہوا کہ اپنی امت کا سلام نہیں سن سکتے. یہ حیران ہوتے ہیں جی نبی کیویں صلاۃ و سلام سنتا ہے، ایڈی دور کیویں سنتا ہے. میں آپ سنی تقریر روزے کے نا مولوی صاحب ڈکن دے بیبیو بندے بھائی پنڈ والو روزے رکھو، سمندراں دیاں مچھلیاں نبی فرماندا، اللہ دا نبی فرماندا سمندراں دیاں مچھلیاں پانی دے دے سینے چ رہ کے دعا کر دیا یا اللہ فلانے دے پتر نے روزہ رکھیا ہے، یہ فلانے دا پتر ہے، دے باپ دا نام ہے، اللہ نو بخش. میں مودی صاحب وہ مچھلیاں نو کیویں انہاں لے ہوا ہے کہ فلانے دے پتر نے روزہ رکھیا ہے؟ یعنی اللہ دسیا میں مولوی صاحب شرم کرو، جیڑا اللہ سمندراں دیاں مچھلیاں نو اینا عذاب دے سکدا ہے کہ فلاں بندے فلانے دا پتر ہے انہاں روزہ رکھیا ہے، وہ اللہ اپنے نبی نو کوئی گل نہیں عطا فرما سکدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہوئے گا کوئی مرزا قادیانی کی طرح جھوٹا تیرا جن دراز کے پیچھے کی خبر نہیں آ میدانہ ثابت کر لیا جہاں دل جی مرضی پیڑ پا لے آوازیں پیچھے دے گے قرآن سنت بھی جھوٹے لا دیں گے وا دیں گے. میرا نبی 14 طبقہ ہر ویلے انج ویکھدا جی تری تو سروں کے بانے میں ویکھیا جاؤ. جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر نہیں رکھ دے. جڑا متفق ہے پڑے باقی چپ کر جو. جس پاس میں ٹر جاواں سرکار نظر نہیں رکھ دے. بیٹھے مدینے وچ وہ جگ دی خبر اے خالی نہ سمجھ لوی آقا دے فقیراں وہ تقدیر بدل دے دعا چی اثر رکھ دے. زمانے دیا ترقیاں تے تیزیاں نے مور ثبت کر دیتی ہے. سن لو اجے زمانہ اور ترقیاں کرے گا. آل سنت دی عقیدے دی صداقت تے مورا لگدیاں جان گیاں. 500 روپے کا موبائل سیٹ آ جاتا ہے. اینا عام رلتا پھرتا ہے کہ بچے بچے کی جیب چ کوڑا سٹن والے کو موبائل، کھوتی ریڑھی والے کو موبائل، جمعداراں کو موبائل ہے نا. اسی لاہور جب دوست ہے کہ حضور دے روضے پاک دے کول کھڑے سن. وہ دوست نے کیا سی جدو گنبد خطرہ کول کھلونا نا تو ادو موبائل دی آواز آن کری، ذرا سپیکر آن کری. میں چاہنا مینو یقین ہے اتوں ہی میرا نبی سنتا ہے، پر میں چاہنا میری آواز گنبد خطرہ دی فضا دے کول نکلے باہر. اچھا انہیں موبائل دی آواز آن کی سپیکر کھولیا، وہ سلام پڑھن لگ پیا قصور پورے کولو بندہ لنگیا میرے کو. مجھے پتا سی یہ نہیں منتا کہ نبی آپ جان دیں. میں ادھر کر دوں لہروں آواز آ رہی ہے تو ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے، فرشتے نہیں پہنچا رہے. فرشتے اے موبائل کمپنی نے پرزے فٹ کیتے نہیں تے کمپنیاں بھی بے حیا نہیں. عورتوں دیا فوٹو دے کے موبائل ویچ دیا نہیں. غیر مسلم کمپنیاں
میں کہ بے دین بے حیا کمپنیاں نے پورے فٹ کیتے نہیں کہ وہ 5000 کلومیٹر دوروں براہ راست بعد پہنچ گیا. اور میں کیا ظالما ہوں تو اپنا چیزاں ٹھیک کر لے. اور 500 روپے کا سیٹ بے غیرت کمپنی نے پورے فٹ کیتے وہ آواز تو بننا پیا سننا پیا کہ جسے دماغ میں قدرت نے نبوت کے پورے فٹ کیتے ہو. نبی پاک علیہ السلام سیاستہ کی ثابت کرنے مسلم شریف کی ثابت کرنے حدیث دیا وڈیاں کتاباں امہات المومنین کی ثابت کرنے. میرے آقا حج کے موقع تے سدا صحابہ میں یونس بن مکہ نہیں ویکھن گیا اور اونچی تے بیٹھ کے حج کرنے واسطے آندے نے. کھجور کے پتیاں دی وٹی رسی دی نکیل اور کھجور کے پتیاں دی نکیل ہاتھ میں پھڑی ہے تو یونس لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے حج کرنے واسطے اور ساتھ بازار میں جا رہے ہیں. میرے آقا کے فرمان تو پتہ چلے یونس علیہ السلام بھی زندہ موسیٰ علیہ السلام بھی. معراج کی رات میرے آقا موسیٰ کی قبر کو گزرے کہ نہیں گزرے؟ قبر جو کھلو کے سلام کر دیا ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ پھر صحابہ نے دسیا کہ نہیں دسیا؟ یہ ٹھیک ہے قبر والے مر کے مٹی ہو گئے سوا ہو گئے یہ بھی گل ٹھیک ہے. جڑا آندا زندہ یہ بھی ٹھیک ہے. وہ اپنے بھی گل کرتا ہے وہ اپنے بھی گل کرتا ہے. ساڈیاں دی زندگی میں صحابی حضرت زہیر بن قیس نٹ دے تے بھی موجود قبر کھودیاں زخم متھے تے آئے تازہ خون دی لکیراں بار بار زندگی میں پئیاں. 1400 سال کی بہت عرصہ جڑا قبر چ رہا ہے وہ جسم دی خون دا گل لکی ہے. جڑے نبی دے غلام زندہ نے وہ سارے نبیوں کا امام کیوں نہیں زندہ؟ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. جدا نبی زندہ ہے زندہ دلوں کی طرح بولو تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم میرے چشمے عالم سے تیرا کھان تیرے غلاموں سے انجل تیرا کھان تیرے غلاموں سے انجل اچھد ہیں مل کر کھانی غلانے والے. چونکہ اس کے بعد وقت ہو گیا مگر نہ اللہ جو اس پہ بیان کرنے والا جو بہت کچھ باقی بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعہ کے مبارک.